نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تعالى في مقام آخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو فضیلت بخشی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے بعض مہینوں کو دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت سے نوازا ہے۔ سارے مہینے وہ قابل احترام ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے زیادہ محترم قرار دیا ہے۔ ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، دوسرا ذوالحجہ کا مہینہ، تیسرا محرم الحرام اور چوتھا رجب المرجب۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان ماہ میں جنگ و جدل سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ لڑائی جھگڑے کو ان ایام میں، ان ماہ میں ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو آج ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدا ہونے کو ہے، وہ محترم مہینہ جو مختلف فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں قربانی بھی ہے، جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ان کی یاد کو ایک مرتبہ پھر سے تازہ کر دیتی ہے۔ اور اسی ماہ مقدس میں سب سے بڑی عبادت حج بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے میں عبادت کو بہت ہی فضیلت والی عبادت قرار دیا ہے۔ تو آج کی اس نشست کا عنوان اسی ماہ سے متعلق ذوالحجہ کے مہینے کے فضائل اور اعمال وہ کیا ہیں اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
والفجر مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور شفع اور والوتر کی قسم۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 4 قسموں کو یاد کیا ہے، تو اس میں سے ولیال عشر پر بات کرتے ہیں کہ ذو الحجہ کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور خاص طور پر ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ ذو الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اسے مختلف فضیلتوں سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر، ان 10 راتوں سے کوئی اور رات مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایام اور بھی بہت زیادہ ہیں، دنیا میں مہینے اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بندہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں پہلے 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے اس جیسی کوئی عبادت کوئی نہیں۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ پھر رمضان المبارک کی فضیلت بھی بہت ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو حافظ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کہ آخری 10 دن جو ہیں اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن کریم اتارا گیا، اس وجہ سے اس کو فضیلت سے نوازا گیا۔ اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اس وجہ سے وہ فضیلت کی حامل 10 دن ہے۔ لیکن جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اس میں قربانی بھی ہے، اس میں سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، قربانی کی یاد تازہ کرنے والا واقعہ، اور اس میں یوم عرفہ بھی موجود ہے، اور اس میں یوم نحر بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل ذو الحجہ کے پہلے 10 دن میں کر لیا جاتا ہے اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ذو الحجہ کے پہلے 9 دن میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک روزے کے بدلے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت بڑی ہے، اس میں جو عمل کیا جائے اس جیسا کوئی دوسرا عمل اس کی فضیلت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد جیسی عظیم عبادت کو، جہاد جیسے عظیم فرض کو اس 10 دن کی عبادت کے مقابلے میں کم تر سمجھا، اور فرمایا کہ ہاں ایک صورت ہے کہ مجاہد اپنے گھر سے نکلے، راہ خدا میں شہید ہو جائے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، جب سب کچھ قربان کر دے گا پھر اس کی جو فضیلت ہے وہ 10 دن کے جو عبادت ہے اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ اکیلا جہاد کرنے والے کی فضیلت 10 دنوں کے برابر نہیں، ہاں شہید ہو جائے، اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنی جان بھی راہ خدا میں وقف کر دے تو پھر وہ یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناخن اور بال، وہ بال چاہے جس مرضی مقام کے ہوں، فرمایا کہ ان کو نہ تراشا جائے، اگر کسی نے ابھی ان کو کٹوانا ہے تو وہ کٹوا لے، جیسے ہی ذو الحجہ کی مہینے کی ابتدا ہوگی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے رکنے کا حکم دیا، اور یہ رکنا کوئی وجوبی حکم نہیں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔
یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے کہ انسان کو ناخن اور بال نہ ہی کتروائے، نہیں، بلکہ یہ حکم استحبابی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے اس کو ثواب عطا کیا جائے گا، اگر نہیں کرتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کی فضیلت میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ شخص یوں کرے کہ اپنے بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، ان کو نہ کتروائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بدلے میں کیا اجر عطا کیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اسے بھی قربانی کے بدلے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو آج اس بات کو نہ دیکھیں، آج ہمارے اندر ایسے لوگوں کی کثرت موجود ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتے، جن کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن خاندان اور قبیلے میں آ کر وہ اپنے اوپر قربانی کو لازم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے، میں قربانی نہیں کروں گا، میرے گلی محلے والے مجھ سے کیا کہیں گے کہ یہ سارا سال تو بہت کھاتا ہے، سارا سال یہ اپنے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن قربانی راہ خدا میں نہیں کر رہا۔ تو جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ پہلے منیحہ کا لفظ سمجھ لیں کہ منیحہ کس کو بولتے ہیں تو بات سمجھنا آسانی ہو جائے گی۔ منیحہ یہ ایسا جانور ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ جو مالدار طبقہ ہوتا تھا وہ غریب لوگوں کو اپنا جانور، اپنی بکری، اپنی اونٹنی دے دیا کرتے تاکہ وہ ان کا دودھ دو کر گزارا کر سکے، ایسے جانور کو منیحہ بولا جاتا عربی میں۔ تو وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے پاس صرف منیحہ موجود ہو، اگر کسی کے پاس صرف ایسا جانور موجود ہو جو اس نے کسی سے عاریتاً لیا ہو اپنے گزارے کے لیے، کیا اس کے اوپر بھی قربانی کرنا لازم ہے؟ تو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کریں اس کے بدلے؟ قربانی کر نہیں سکتے، اس اجر کو کیسے پہنچیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو، 10 دن اور 10 راتیں تم اپنے بال اور ناخن کو نہ کترواؤ۔ جب تم نے ایسا کر لیا اور نماز عید کے بعد تم نے اپنے بالوں کو صاف کیا، اپنے ناخنوں کو صاف کیا، تو اللہ رب العزت تمہیں اس کے بدلے قربانی کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے؟ 9ویں ذو الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت یہ ہے کہ حاجی لوگ جو ہیں وہ 9ویں ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرتے ہیں، وہاں پر التجائیں کی جاتی ہیں، وہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک یہودی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری شریعت میں ایک ایسا حکم موجود ہے، ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر وہ ہمارے مذہب میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ وہ اللہ رب العزت کی وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ 9ویں ذو الحجہ کو اللہ رب العزت نے اس آخری آیت کا نزول فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آج کے دن کے لیے، آج کے دن آپ کے اوپر آپ کی شریعت کو مکمل کر دیا گیا، آپ کے لیے شریعت کو مکمل کر دیا گیا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، اگر یہ ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی، ایک عید وہ بن گئی، اور یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی، 2 عیدیں، ہم یوم عرفہ کو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عرفہ کی فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا۔ اور پھر قربانی کی اہمیت کیا ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں،
میری زندگی میری موت اس کا اگر مالک ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ہماری عبادتوں کی اگر بات کی جائے تو یہ عبادت کسی کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم جو ریاکاری کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روزوں کا مسئلہ ہو، چاہے کسی کو صدقہ اور خیرات دینے کا مسئلہ ہو، چاہے قربانی کی نوبت آ جائے، آج الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں ریاکاری موجود نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے سجدوں کو لمبا کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ تم نماز میں بھی ریاکاری کرتے ہو، تم اپنی قربانی میں، اسی لیے فرمایا کہ تمہاری ہر شے کا مالک اگر کوئی شے ہو تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج ہمیں اپنی عبادتوں کو خالص کرنا ہوگا، اپنی ہر شے کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ہماری تجارت بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا جینا اور مرنا بھی اللہ رب العزت کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے قربانی کی فضیلت کو کس انداز کے ساتھ بیان کیا؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 مینڈے تھے سرمئی رنگ والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک مینڈے کو ذبح کرتے وقت کہا کہ اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اور دوسرا مینڈا جب آپ نے ذبح کیا تو آپ فرمانے لگے کہ اے اللہ، اسے میری طرف سے اور میری جمیع امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ یہ بات آج قابل توجہ ہے، آج اس نشست کا عنوان اس حدیث کے اوپر مرکوز ہے کہ آج ہم قربانی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میرے والد کی قربانی، یہ میری والدہ کی قربانی، یہ میرے فلاں بیٹے کی قربانی، یہ میرے چچا کی قربانی، یہ میری قربانی، یہ میرے بیٹوں کی قربانی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی آخر الزماں جنہوں نے آج سے 1450 سال پہلے جب قربانی کرنے لگی تو انہوں نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، ایک مینڈا اپنی طرف سے کیا، دوسرا مینڈا اپنی امت کی طرف سے کیا، ایک قربانی اپنی طرف سے کی، دوسری ہم گناہگار امت کے لیے قربانی کی۔ آج ہم اسی نبی آخر الزماں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو آج وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر قربانی لازم ہے، جو قربانی کر سکتے ہیں، وہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کریں۔ اور پھر قربانی کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اب 1 سے 2 جمعہ یہی ٹاپک چلے گا قربانی کے مسائل کے بارے میں، لیکن آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، جب قربانی ہونے لگے تو اس کے قریب کھڑی ہو جایا کرو۔ جو شخص اپنی قربانی کے قریب کھڑے ہوتا ہے، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اگر حصہ ڈالنا ہے تو فلاں کو پیسے دے دیے، شام کو گوشت لینے کے لیے پہنچ گئے، دوپہر کو گوشت لینے کے لیے پہنچ گئے، یا انہوں نے بھیج دیا، انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے بھیج دیا، یا خود شام کو لینے کے لیے پہنچ گئے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر تمہاری قربانی کی جا رہی ہے، اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ اس نقطۂ نظر کو آج ہم نے عمل کرنا ہے اس بات پر کہ جب ہم اپنی قربانی کرنے لگیں، اگر ہم نے کسی جگہ پر حصہ ڈالا ہے تو پھر اپنی قربانی کے قریب جا کر کھڑے ہوں، کیونکہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق